السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ہے کہ دیار حرمین میں حرم مکی اور حرم مدنی کے بعد کچھ پرندے ہوتے ہیں کبوتر نما، اکثر لوگ انہیں دانہ ڈالتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی بعض لوگوں کا یہ عقیدہ بن چکا ہے کہ جس کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی وہ کبوتروں کا بچا ہوا جو دانہ ہے وہ اس میں سے جو اٹھا لیتی ہیں اور وہ جس خاتون کی اولاد نہیں ہو رہی اس کو کھلاتی ہیں اور اس کے ساتھ پھر اولاد ہوتی ہے۔ تو سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ یہ اس عقیدے کا کیا حکم ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلا شبہ یہ سب کے سامنے بات مخفی نہیں ہے کہ یہ بہت زیادہ غیر مناسب، ناجائز اور بالکل غلط طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کا عمل اس سے کوسوں دور ہے۔ یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو بہت زیادہ جاہل ہوتے ہیں، اللہ کے گھر میں آ کر، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے شہر میں آ کر قرآن و سنت کی پیروی جو ہے بالکل بھی نہیں کرتے۔ تو یہ بہت زیادہ غیر مناسب رویہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اولاد کے حصول کے طریقے بتلائے ہیں، قرآن مجید میں جو بار بار استغفار کا حکم ہے، استغفار کرنا نہیں ہے، اور اس طرح یہ اب دیکھیں جو دانہ ان کو ڈالا جاتا ہے، یہ الگ مسئلہ ہے کہ ان کو دانہ ڈالنا کیسا ہے یا نہیں۔ دوسرا، اس میں جو آدمی ان کو جوڑ ڈالتے ہیں، اب دیکھیں یہ بھی کتنی غیر مناسب حرکت ہے، اور جو ہے اس میں بالکل عقل مندی کی کوئی علامت نہیں ہے۔ میں مثال کے طور پہ میں وہ جو کے دانے آ کر کبوتروں کو ڈالتا ہوں، کوئی خاتون آتی ہے فوراً وہ دانے اٹھا لیتی ہے۔ اب کبوتر کے ساتھ تو وہ دانے کا کوئی تعلق نہ ہوا، اس نے نہ ہی وہ کھایا ہے، نہ اس کے پاس سے وہ گزرا ہے، نہ اس کے ساتھ وہ ٹچ ہوا ہے۔ تو یہی دانے، اگر یہی مسئلہ ہے تو پاکستان، انڈیا یا دیگر ممالک سے وہاں سے نہیں مل سکتے، وہاں سے لے کر کھا لی جائیں۔ تو یہ یعنی طبی اعتبار سے نہیں، یہ صرف اور صرف ایک اس کو عقیدت بنا لیا گیا ہے کہ یہ کبوتر اتنے بابرکت ہوتے ہیں اور اتنے پاک ہوتے ہیں، صرف اور صرف یہ حرم ہے اس لیے ان کا شکار منع ہے۔ اس کے علاوہ اور یہ جو باہر کبوتر یا پرندے یا دیگر چیزیں ہوتی ہیں ان کی اس کے علاوہ اور کوئی فضیلت جو ہے موجود نہیں ہے۔ تو یہ عقیدہ بالکل باطل ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں طریقہ بیان کیا ہے وہ استغفار کا ہے کہ کثرت کے ساتھ استغفار کیے جائیں، اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد وغیرہ دیتا ہے۔ یہ سورہ نوح جو ہے اس کی آپ اس کا ترجمہ بھی پڑھیں، اور اس کے اندر جو آیات وارد ہوئی ہیں استغفار کے حوالے سے، نوح علیہ السلام نے جو استغفار کی تلقین کی ہے اس کی شرح پڑھیے انشاءاللہ الرحمن۔ اس کے بعد کوئی بھی ایسا عمل انشاءاللہ نہیں کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔